سب باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ حکومت اپنی مرضی کی عدلیہ چاہتی ہے، اپنی مرضی کی عدالت اور جج چاہتی ہے اور اپنی مرضی کے فیصلے چاہتی ہے، اور مقصد سامنے رکھتے ہوئے ایک متفقہ موجود ہے، اس میں چھیڑ چھاڑ کر رہی ہے۔ مسودہ ایک آتا ہے، دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے، اور بالعموم تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ مسودہ بعض اوقات کسی کو بھی نہیں معلوم ہوتا اور اچانک سے آ جاتا ہے اور پوری قوم تشویش میں ہے۔ لہٰذا ہمارا موقف پہلے دن سے یہی ہے کہ اس خاص موقع پر جبکہ چیف جسٹس کی مدت پوری ہو رہی ہے اور نئے چیف جسٹس کا تقرر اب تک ہو جانا چاہیے تھا، اور ظاہر ہے وہ سینیورٹی کی بنیاد پر جسٹس منصور علی شاہ ہیں، لیکن حکومت نے بجائے اس کے کہ جو آئین موجود ہے اس کے مطابق کام کریں، وہ آئینی ترمیم کر کے اپنی مرضی کا چیف جسٹس چاہتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اس پورے مسئلے پر گفتگو نہ کرتیں اور حکومت کے اس پورے عمل کا حصہ نہ بنتیں، اور بات یہ ہونی چاہیے تھی کہ پہلے یہ پروسیس مکمل ہو جائے، نئے چیف جسٹس آ جائیں، اور پھر اگر عدلیہ میں اور عدالتی نظام میں کچھ اصلاحات مطلوب ہیں تو اس کے لیے پھر گفتگو شروع ہوتی، پارلیمان میں موجود جماعتیں موجود ہوتی۔ بلکہ آئین کے حوالے سے جب آپ اس کی بنیادی چیزوں میں کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ 1973 میں جو آئین بنا تھا وہ بڑی عرق ریزی کے بعد بنا تھا اور تمام جماعتیں اس میں آن بورڈ رہی تھیں، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جب بھی کوئی اس نوعیت کی چیز ہو تو اس وقت جو پارلیمان میں موجود جماعتیں اور ان کا رول تھا ان کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے، ایکسپرٹس کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے، اور پھر پارلیمان کے جتنے لوگ موجود ہوتے ہیں ان کو آن بورڈ لینا چاہیے۔ لیکن یہ عجیب و غریب قسم کی ترمیم کا سلسلہ ہے کہ جس میں مسودہ واضح ہی نہیں ہو پاتا۔ اب کل پارلیمانی کمیٹی جس میں تمام جماعتیں شامل ہیں، ظاہر ہے اس میں پی ٹی آئی بھی موجود ہے، جے یو آئی بھی موجود ہے اور حکومتی جماعتیں بھی موجود ہیں، انہوں نے ایک مسودہ اگر متفقہ طور پر پاس کر لیا ہے تو واضح طور پر کیا ہے وہ بھی اس طرح سے سامنے نہیں آ پا رہا، اور اگر پاس کر لیا ہے تو پھر اعتراض کس بات پہ ہو رہا ہے؟ تو بات صرف حکومت ہی کی ایسی نہیں ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی، بات تو اپوزیشن پارٹیوں کی بھی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی اور قوم کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ لہٰذا کوئی بھی ایسا عمل اس وقت جو ترمیم کے حوالے سے مکمکا کرنے کا عمل ہو وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ قوم کے سامنے واضح طور پر یہ چیز لے کر آئیں کہ اس وقت ہم کوئی ایک ترمیم بھی قبول نہیں کرتے، اس وقت جو ہے پروسیس کو مکمل کیا جائے اور بعد میں ایک وسیع مشاورت کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ یہ جو بات ہے کہ حکومت کی طرف سے دباؤ شروع ہو جاتا ہے اور مختلف لوگوں کو پریشر میں لا کر اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور پارلیمنٹ میں جس طرح سے خرید و فروخت ہوتی ہے یہ ایک مسلسل عمل بن چکا ہے۔ ہر سینٹ کے انتخاب کے موقع پر انسانوں کی یہ منڈی لگ جاتی ہے، ہر ترمیم کے موقع پر یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اگر کسی کو ایکسٹینشن دینی ہو تو اس موقع پہ بھی یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور پارٹیاں اس پورے عمل کے پیچھے چھپ جاتی ہیں۔ اس وقت بھی پی ٹی آئی یا جے یو آئی یا جو بھی اپوزیشن پارٹیاں ہیں اگر وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے ارکان کے اوپر دباؤ ہے تو واضح اور متعین طور پر لوگوں کے نام بھی لیے جائیں اور سپریم کورٹ میں جائیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ بعض اوقات تو جماعتوں میں بھی یہ ایک چیز بن گئی ہے کہ فیصلہ تو وہ وہی کرتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ ان سے کہہ رہی ہوتی ہے، فیس سیونگ کے لیے اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے چند لوگوں کے اوپر یہ دباؤ ہے، اور وہ لوگ یہ ووٹ کاسٹ کر دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ہے پارٹی پر بات نہیں آتی، لوگوں پر بات آ جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پاکستانی قوم اب اس طرح سے تو پارٹیوں کے آگے ان کی کہی ہوئی باتیں ہیں کہ جو لوگ دباؤ قبول نہیں کر رہے وہ بھی تو ایک کریکٹر رکھتے ہیں نا، تو جو دباؤ قبول کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی پریشان ہیں لوگ کہ ڈیفیکشن کلاز میں بھی تبدیلی چاہتے ہیں، اس میں بھی جو ہے وہ مکمکا کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئینی ترمیم کلیتاً مسترد ہونی چاہیے، اس پر اس وقت گفتگو ہونی ہی نہیں چاہیے، نئے چیف جسٹس کو چارج سنبھال لینا چاہیے۔ عدلیہ کے نظام میں اگر اصلاحات کرنی ہے تو عدلیہ کے نظام
اس میں صرف تقررات کا مسئلہ نہیں ہے. تقرر کے معاملے میں تو اب تک کی سب سے بہتر پوزیشن ہے کہ سینیورٹی پر جج بن جاتے ہیں، جس میں تنازعات ختم ہو گئے ہیں. اور یہ کہنا کہ پارلیمان کی کمیٹی 5 ججوں میں سے یا 3 ججوں میں سے ایک جج کی سفارش کرے گی اور پھر وزیر اعظم سمری صدر کو بھیجیں گے، تو جب اتنی بڑی پارلیمنٹ میں دباؤ کا شکار ہو کر آئینی ترمیم کرنے کے لیے لوگ تیار ہو رہے ہیں، تو وہ جو کمیٹی ہوگی جس میں واضح طور پر حکومت کی اکثریت بھی ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میرٹ نہیں ہوگا، جو حکومت چاہتی ہے وہی ہوگا. لہذا یہ جو معاملہ ہے اس کو بالکل مسترد ہونا چاہیے. ججز کو سینیورٹی کی بنیاد پر تقرر کرنے کا چیف جسٹس کا جو طریقہ ہے وہ بالکل درست ہے، اسی کو قائم رہنا چاہیے. اور جو اصلاحات ہیں عدالتی، وہ تو یہ ہیں کہ لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا، عدالتی نظام پر لوگوں کا اعتبار نہیں ہے. کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو لوگ عدالت جانا نہیں چاہتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ اس وقت جو لاہور کا واقعہ ہے، اس پہ بھی ضرور ظاہر ہے کہ بات ہونی چاہیے کہ فیک نیوز پھیلانے والے، غلط ویڈیوز جاری کرنے والے، جھوٹا الزام لگانے والے، ان کی پکڑ کا بھی کوئی نظام ہونا چاہیے. لیکن کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ بہاولپور ہو یا ملتان ہو یا لاہور ہو یا کسی اور جگہ پر ملک میں جب اس نوعیت کے واقعات ہوتے ہیں تو اس پر جب عدالتیں اپنا کردار ادا نہیں کرتی، فیصلے نہیں ہوتے، مجرموں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا، حکومتی دباؤ میں چیزوں کو جو ہے وہ ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے، تو پھر کیسے لوگوں کا اعتبار قائم ہوگا حکومت پر؟ جہاں یہ سوال اہم ہے کہ لوگ فیک نیوز کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں، وہیں یہ سوال بھی تو اہم ہے کہ جس مسئلے پر موجودہ حکومت کی کوئی خاتون یا کوئی مرد آ کر بات کرے، لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. ان کی کریڈیبلٹی کا یہ عالم ہے. اس کیس میں بھی حکومت کا موقف لوگ اس لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے کہ حکومت کی کوئی ساکھ نہیں ہے، ایک جھوٹ کی بنیاد پر قائم ہونے والی یہ حکومت ہے. فارم 47 صرف نواز شریف صاحب کو 70,000 اضافی ووٹ ڈال کر سیٹ دی گئی. آپ اندازہ تو لگائیں، باقی تو چھوڑ دیں. آپ لاہور سے کیا شہباز شریف اور کیا مریم بی بی اور کیا ان کے پورے خاندان کے لوگ اور کیا نون لیگ کے لوگ 16-17 سیٹوں کے علاوہ پورے پاکستان میں جیتے نہیں ہیں؟ اتنے بڑے جھوٹ پر جو لوگ آ کر کھڑے ہوں، ان کی کسی سچی بات کا بھی کوئی یقین نہیں کرتا، اس لیے کہ ساکھ نہیں ہے، کریڈیبلٹی نہیں ہے. اور جب کریڈیبلٹی نہیں ہوتی تو اس کے نتیجے میں یہ بحران تو پیدا ہوتا ہے. پھر لوگ جھوٹ کے پیچھے چل پڑتے ہیں، پاپولر باتوں کے پیچھے جو ہے وہ چیزیں کرنا شروع ہوتے ہیں. اور ہم تو ابھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے.